السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولینی 2 سال کاملینی پورے 2 سال لمن جو کوئی ارادہ چاہے ان یتما یہ کہ وہ پوری کرے رضاعتا دودھ پلانے کی مدت وعلی المولود لہو وعلی اور پر مولود یعنی بچے کے باپ پر لہو اس کے لیے رزقہن اس کا کھانا وکسوتہن اور اس کا لباس بالمعروف دستور کے مطابق لا نہیں تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفسن کسی شخص کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق لا نہیں تزارہ نہ تکلیف دی جائے نہ نقصان پہنچایا جائے والدتن اس کی یعنی بچے کی ماں کو بوالدہا اس بچے کی وجہ سے ولا اور نہ مولود نہ بچے کے باپ کو لہو اس کے لیے بوالدہی اس کے بچے کی وجہ سے وعلی الوارث اور وارث پر مثل ذالک اسی جیسا ہے فَإِن پس اگر وہ ارادہ کر لے فصالاً دودھ چھڑانے کا انترازن آپس کی رضامندی سے منہما دونوں وتشاورن اور باہم مشورے سے فلا جناح پس تو نہیں کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر وَإِن اور اگر تم چاہو ان یہ کہ تسترضعوا تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں علیکم تم پر اذا جب سلمتم تم حوالے کر دو ما جو آتی تم نے دیا تھا بالمعروفی دستور کے مطابق واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو بصیرون دیکھنے والا ہے والوالدات یرضعن اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولینی کاملینی پورے 2 سال بعض لوگ کیا کہتے ہیں جی لڑکے کو 2.5 سال اور لڑکی کو 2 سال لیکن نہیں قرآن نے یہاں پر فرما دیا کہ اپنی اولادوں کو یعنی دونوں ہی آگے دونوں کے لیے 2 سال ہے 2 سال سے زیادہ نہیں۔ تو پہلے نکاح کے بارے میں تھا پھر طلاق کے بارے میں نکاح اور طلاق کے بعد اس آیت میں رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کے مسائل کا بیان ہے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو تو اس سلسلے میں ماؤں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بچے کو دودھ پلانا ماں پر فرض ہے یہ بچے کا حق ہے ماں پر اور اس کو پورا کرنا لازم ہے ورنہ کل اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہاں اگر دودھ نہ اترے تو یہ الگ بات ہے اور اگر بغیر کسی وجہ کے دودھ نہیں پلاتی تو اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی آئے انہوں نے میرے بازو پکڑے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے تو ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے جہاں پر سانپ عورتوں کے پستانوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ میں نے پوچھا یہ کون سی عورتیں ہیں؟ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں یعنی اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں ہیں۔ اور اس آیت سے 2 باتیں اور بھی معلوم ہوتی ہے ایک یہ کہ رضاعت کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے تو لہٰذا اس 2 سال کی مدت کے بعد یعنی 2 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جو پستان سے پینے کے زمانے میں انتڑیوں کو پھاڑ دے اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو یعنی 2 سال تک۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے اس کی ہم معنی ایک اور حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں ہو یعنی بھوک کی بنا پر ہو۔ اور بعض لوگ دودھ چھڑانے کی مدت 2.5 سال بتاتے ہیں مگر وہ اس آیت کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 سال کی مدت پوری کرنا ضروری نہیں اس سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے باہم مشورے سے لیکن عورت کو دودھ پلانا چاہیے اور دودھ نہ پلانے سے بچے کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے اس کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہوتی ہیں ماں کا قرب نہیں اس کو ملتا ہے ماں کی محبت شفقت جو دودھ پلاتے ہوئے اس میں شامل ہوتی ہے تو اس سے بچہ محروم رہ جاتا ہے تو عورت کو دودھ پلانا چاہیے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اور بچے کے باپ پر لہو اس کے لیے رزقہن اس کا کھانا وکسوتہن اور اس کا لباس تو یہ نان و نفقہ جو ہے یہ مرد کے ذمے ہے ٹھیک ہے نا۔ طلاق میں بھی طلاق رجعی اور بائنہ دونوں میں یہ مرد کی ذمہ داری ہے
بچے کے باپ پر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا دودھ پلانے والی ماں کو جبکہ اسے طلاق ہو چکی ہو تو عام معروف طریقے کے مطابق کھانا اور لباس مہیا کرنا والد پر فرض ہے۔ عام حالات میں جبکہ طلاق نہ ہوئی ہو بیوی کو کھانا اور لباس تو شوہر پر ویسے ہی فرض ہے۔ اور پھر کہا کہ بالمعروف یعنی دستور کے مطابق، یعنی اپنے اپنے شہروں کی عادت اور دستور کے مطابق ادا کریں، نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، بلکہ حسب طاقت و وسعت درمیانی خرچہ دے دیا کرے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت، یعنی جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اتنا اس کو دے دے۔ لا تضار والدۃ، نہ نقصان پہنچائے والدۃ اس کی ماں کو، اس کی ماں کو، کس کی؟ یعنی بچے کی ماں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ماں کو تکلیف دینا یعنی شوہر یہ سوچے کہ میں خرچہ دوں یا نہ دوں، یہ تو ماں ہے، دودھ تو پلائے گی، تو یہ بچے کو آڑ بنا کر ماں کو تکلیف دینا ہے۔ ماں کو تکلیف دینا یہ کہ وہ مثلاً بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے، ماں اپنے پاس رکھنا چاہے مگر باپ زبردستی چھین لے، یا یہ کہ اسے دودھ پلانے پر مجبور کرے اور خرچہ نہ دے، یا اسے دودھ نہ پلانے دے، ٹھیک ہے۔ اور باپ کو تکلیف دینا، باپ کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ باپ کو تکلیف دینا کیا ہے کہ ماں بچے کا سارا بوجھ ہی اس پر ڈال دے، یا دودھ پلانے سے انکار کر دے، یا پھر بھاری اخراجات کا مطالبہ کرے جو باپ کی وسعت نہ ہو، باپ اس کو برداشت نہ کر سکتا ہو۔ تو کہا ان دونوں کو ایسے تکلیف نہیں دینی۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اس کے وارثوں پر ہے اسی جیسا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر باپ فوت ہو جائے یا وہ کما نہیں سکتا یا پھر وہ دور ہے، تو جب تک عورت دودھ پلائے گی تو شوہر کے وارث خرچہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا، شوہر کے وارث۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، اور اگر وہ دونوں دودھ چھڑوانا چاہے آپس کی رضامندی سے، باہم مشورے سے، تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر وہ کسی اور سے پلوانا چاہتے ہیں، مثلاً عورت دودھ کی اجرت زیادہ مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے اتنا زیادہ دیا جائے، اور مرد وہ تسلیم نہیں کر رہا ہے، یا پھر مرد بہت کم اجرت دے رہا ہے جو عورت کو کافی نہیں ہو رہی ہے، پھر اس کے بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر بچے کی ماں اسی اجرت پر راضی ہو جاتی ہے جو کسی اور عورت کو دینی ہے، اس کے ساتھ جو طے ہوئی ہے، تو پھر ماں زیادہ حقدار ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ وَإِنْ، اور اگر تم چاہو ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ، یعنی اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلانا چاہتے ہیں، یعنی اگر کسی اور عورت سے دودھ پلوانا ہے تو انسان کو اچھی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے اور دودھ کے اثرات ہوتے ہیں، تو اس لیے بد اخلاق یا بد کردار عورت سے دودھ نہ پلایا جائے، یا ایسی عورت جس کو کوئی ایسی بیماری ہو جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہو، تو ایسی عورت سے بھی دودھ نہ ہی پلوایا جائے۔ تو اذا سلم تم، جب تم حوالے کر دو اس کے، یعنی جو کچھ اس کا خرچہ تم نے یعنی طے ہوا ہے، ما آتے ہی تم نے دے دیا اس کو بالمعروفی دستور کے مطابق، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ والذین، وہ لوگ، یتوفون، جو وفات پا جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، یتربصن، وہ انتظار کریں، بانفسہن، اپنی جانوں کے ساتھ، 4 اشہر، 4 مہینے، وعشرہ، اور 10 دن، فاذا، پھر جب بلغنا، وہ پہنچ جائے، اجلہن، اپنی مدت کو، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس میں جو فعلنا، وہ کرے، فی انفسہن، اپنی جانوں میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر، باخبر ہے۔ والذین، وہ لوگ، یتوفون، جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو، تو اس آیت میں بیوہ کی عدت بیان کی گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کی بیوی اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس آیت میں حکم ہو رہا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کے انتقال کے بعد 4 ماہ 10 دن عدت گزارے، چاہے شوہر نے اسے صحبت کی ہو یا پہلے ہی فوت ہو گیا ہو، اس طرح، اور اسی طرح چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو، ہر عورت نے عدت گزارنی ہے، اور ہاں، حاملہ نہ ہو، کیونکہ حمل کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، چاہے 2 دن بعد ہو جائے چاہے 4 دن بعد ہو جائے۔ برو بنت واشق رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند صحبت سے پہلے ہی فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ اسے پورا مہر ملے گا، اسے عدت گزارنا ہوگی، اور اسے میراث سے بھی حصہ ملے گا، یعنی عدت گزارنی ہے۔
اور اس عدت کے دوران عورت کے لیے نکاح کرنا حرام ہے اور سوگ منانا جائز ہے، سوگ منانا ضروری ہے اس کے لیے، یعنی ہر قسم کی زینت سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، مثلا شوق کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، سرما تک نہیں لگا سکتی، بناؤ سنگھار کرنا، یہ سب منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک عورت کو آنکھ میں تکلیف کے باوجود سرما ڈالنے کی اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے نا، سرما تک نہیں، بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی۔ تو اس کی جو عدت ہے وہ کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہے۔ البتہ متعلقہ رجیہ کے لیے، یعنی طلاق یافتہ عورت جو کہ اسے طلاق رجی دی گئی ہے، عدت کے دوران، عدت کے اندر وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، طلاق والی عورت، اس کو منع نہیں ہے۔ اور عدت جو ہے وہ عورت شوہر کے گھر میں گزارے، اور عدت گزارنا لازمی ہے، لازمی یعنی عدت گزارنی چاہیے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں زینب بنت جہش کے گھر گئی جب ان کے بھائی فوت ہوئے، تو انہوں نے خوشبو منگوا کر اس کو استعمال کیا اور پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، ہاں اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے پھر 4 ماہ 10 دن ہے، ٹھیک ہے نا۔ ازواج یتربصن بانفسہن، وہ روکے رکھیں گی، انتظار کریں گے، اپنی جانوں کو روکے رکھیں گی، یعنی عدت میں نہ تو وہ نکاح کر سکیں گی، ٹھیک ہے نا، عدت گزارنا ضروری ہے، عدت میں زیور بھی نہیں پہنے گی، کوئی بناؤ سنگار نہیں کریں گی 4 ماہ 10 دن تک، ٹھیک ہے۔ اور عورت عدت میں بناؤ سنگار نہیں کرے گی، گھر سے باہر بھی نہیں جائے گی، ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کہیں جاب وغیرہ کرتی ہے، چھٹی نہیں مل رہی، ظاہر بات ہے اب تو شوہر بھی نہیں ہے، شوہر بھی چلا گیا اور کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ کام پر جا سکتی ہے، لیکن بناؤ سنگھار نہیں کرے گی اور کہیں اور نہیں جائے گی، یہ نہیں کہ واپسی پر کہیں اور چلی جائے، پھر کام سے سیدھی گھر واپس آئے گی، کسی فنکشن پارٹی وغیرہ میں وہاں بھی کہیں نہیں جائے گی، ہاں اگر مجبوری ہے، بیمار ہے، دوائی لینے جانا ہے تو وہاں پر جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے۔ فائزہ بلغنا اجلہن، اور جب وہ پہنچ جائے اپنی مدت، یعنی عدت اب پوری ہو گئی، فلا جناح علیکم، پھر کوئی گناہ نہیں ہے اس پر جو کچھ وہ کریں اپنی جانوں میں بالمعروف دستور کے مطابق۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی عدت گزرنے کے بعد اب وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے یا ولی کی اجازت سے دوسرا نکاح کر سکتی ہے، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت سبیہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند کا جب انتقال ہوا تو اس وقت آپ حمل سے تھی، تو چند راتیں ہی گزری تھی کہ بچہ پیدا ہو گیا، تو جب وہ نہا دھو لی تو انہوں نے اچھا لباس پہن لیا، تو حضرت ابو سنابل نے کہا، یہ دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اللہ کی قسم جب تک 4 ماہ 10 دن نہیں گزر جائیں گے تم نکاح نہیں کر سکتی ہو۔ حضرت سبیہ یہ سن کر خاموش ہو گئی اور شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مسئلہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو گیا تو اسی وقت تم عدت سے نکل گئی، اب اگر تم چاہو تو بے شک نکاح کر سکتی ہو۔ اور بخاری مسلم میں ہے جو عورت اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتی ہو تو اسے 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرنا حرام ہے، ہاں خاوند پر 4 ماہ 10 دن ہے۔ حضرت زینب بنت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پہلے جب کبھی کسی عورت کا خاوند مر جاتا تھا تو اسے کسی جھونپڑی میں ڈال دیتے تھے، وہ بدترین کپڑے پہنتی تھی، خوشبو وغیرہ سے الگ رہتی تھی، سال بھر ایسے ہی سڑتی رہتی تھی، پھر 1 سال کے بعد نکلتی اور کسی جانور یا پرندے کے جسم کے ساتھ اپنا جسم رگڑتی تھی، تو بسا اوقات وہ پرندہ ہی مر جاتا تھا، یعنی اتنی اسمیل وغیرہ ہوتی تھی، تو یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ تو اب جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن عدت ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عدت جو ہے نا، عدت میں وہ عورت اب ہے تو ہفتے میں 1 بار نہائے گی یا گھر میں وہ ننگے پاؤں چلے گی اور چاندنی کی روشنی میں نکلے گی باہر اگر نکلنا ہے تو اسے، تو یہ سب باتیں غلط ہے، قرآن و حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ بما جو کچھ تعملون تم عمل کرتے خبیرون، باخبر ہے۔
ولا اور نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس میں جو ارس تم پیش کرو اشارے میں کو بھی اس سے من خطبتی نکاح کا پیغام نساء عورتوں کو او یاکنن تم چھپاؤ فی انفسکم اپنے دلوں میں علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ انکم بے شک ستذکرونہن ان قریب تم جلد ذکر کرو گے ان سے ولیکن لیکن لا نہیں تواعدوہن نہ تم وعدہ کرو ان سے سرن چھپ کر الا مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولن بات معروفن اچھی بات ولا اور نہ تعظمو نہ تم پختہ کرو عقدتا گرا کو نکاح کی گرا کو حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الکتاب عدت اجلہ اس کی مدت تک وعلمو اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم ما جو فی میں انفسکم تمہارے دلوں میں فحذروہ پس تم اسی سے ڈرو وعلمو اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا حلیم تحمل والا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس آیت میں یعنی یہ ہے کہ یہ بیوہ یا وہ عورت جس کو 3 طلاقیں مل چکی ہوں یعنی طلاق بائنہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے یا طلاق بائنہ ہو جائے ٹھیک ہے نا، تو ان عورتوں کو عدت میں شادی کا پیغام نہیں بھیج سکتے۔ ہاں اشارے کنارے میں بات کرنے کی اجازت ہے، چھپ کر وعدہ کرنا بھی منع ہے ٹھیک ہے نا، بس اشارے میں بات کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، میری خواہش ہے کہ کوئی نیک عورت مل جائے اور عورت سمجھ جائے کہ اس کا اشارہ میری طرف ہے، یعنی کھل کر بات نہیں کرنی ٹھیک ہے نا کہ عدت کے دوران۔ تو عدت کے دوران میں عورت کو صاف الفاظ کے ساتھ نکاح کا پیغام دینا یہ جائز نہیں ہے، البتہ مناسب طریقے سے، یعنی اشارے کنارے میں کوئی بات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا شادی کرنے کا ارادہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ مجھے کوئی نیک بیوی عطا کرے، لیکن اس سے کوئی خفیہ وعدہ مت لو اور نہ ہی عدت گزرنے سے پہلے ہی عقد نکاح پختہ کر لو، یعنی عدت میں یہ نہ کہو کہ ٹھیک ہے بس تم نے کہیں اور نکاح نہیں کرنا، مجھ سے ہی کرنا ہے، ایسے نہیں، اشارے کنارے میں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں اس کو عدت کے اندر اشارے کنارے میں بھی نکاح کا پیغام نہیں دینا، ان کو عدت کے دوران بھی اشارے کنارے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک عدت نہیں گزر جاتی اس پر اس کا خاوند کا ہی حق ہے، ہو سکتا ہے وہ خاوند اس کا رجوع کر لے، اور جو بیوہ ہے یا پھر طلاق بائنہ والی ہے یعنی 3 طلاقیں اسے پوری ہو گئی تو اس کو عدت کے اندر اشارے کنارے میں نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس سے فرمایا تھا جب ان کے خاوند نے ابو عمر بن حفص نے ان کو طلاق دے دی تھی، تیسری طلاق دے دی تھی کہ جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب حضرت فاطمہ بنت قیس کی یعنی عدت گزرنے کے بعد آپ کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، یعنی عدت میں اشارے کنارے سے بات کی جا سکتی ہے، نکاح کا پختہ یعنی نکاح کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا، اس سے وعدے نہیں لیے جا سکتے کہ تم نے مجھ سے ہی نکاح کرنا ہے۔ تو آگے فرمایا اللہ مگر ان یہ کہ تقول تم کہو قولا معروفہ، یعنی دستور کے مطابق کوئی اچھی بات کہہ دو، یعنی پکے وعدے نہ کرو، کوئی اچھی بات کہہ دو، یعنی وہی بات ہے، یعنی اشارے کنارے میں کہنا ہے کہ میں تیرے معاملے میں رغبت رکھتا ہوں، یا ولی سے کہے کہ اگر اس کے نکاح کے بارے میں یعنی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے اطلاع دینا، یعنی یہ بات کر سکتے ہیں۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ پکی نہ کرو، یعنی جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کی گرہ مت باندھو۔ اس پر تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں ہے، اگر کسی نے کر لیا ہے تو دخول بھی ہو گیا تو بھی ان میں جدائیگی کروا دی جائے گی، اب یہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، یا پھر عدت گزرنے کے بعد وہ نکاح کر سکتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ پھر فرمایا وَعَلَمُوا اور جانو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے سینوں میں فاحذروا پس تم اس سے ڈرو، یعنی جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، اس کا ڈر اور خوف رکھو، اپنے دل میں عورتوں کے بارے میں اللہ کے فرمان کے خلاف خیال بھی نہ آنے دو، ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھو، برے خیالات سے اسے پاک رکھو۔ وَعَلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم بخشنے والا حلیم تحمل والا ہے۔